بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو ساتھ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تائی اماں کی نصیحتوں کا اثر تھا، اسی لیے مرزا رات کو ان کی تنہائی کے خیال سے گھر آ جاتا تھا، مگر شازم کو سلانے کے بعد وہ دوسرے کمرے میں چلا جاتا۔ اشفا اس کے کٹھور پن پر سلگتی رہتی۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کے سر میں اکثر درد رہنے لگا تھا۔ مرزا نے اسے اذیت دینے کا نیا طریقہ سوچا تھا۔ اس نے گھر کے تمام ملازمین کو چھٹی کروا دی، صرف مکرم جان تھا جس کی مہینے بھر کا راشن لانے کی ذمہ داری تھی۔ ہفتے بعد وہ ضرورت کی چیزیں لا دیتا۔ اشفا کو سارے کام خود کرنا پڑتے تھے۔ کچن کے کاموں سے تو اس کی جان جاتی تھی، اوپر سے اتنے بڑے گھر کی صفائی کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ اسے غصہ اس وقت آتا جب مرزا کے مہمان ڈیرے پر آتے اور گھر سے کھانا تیار کر کے بھیجنا پڑتا۔ مرزا کو بھی اس کے پھوڑ پن کی اب خبر ہوئی تھی۔ وہ صبح ناشتے کے بعد گھر سے نکلتا تھا اور رات دیر سے اس کی واپسی ہوتی۔ کھانا وہ ہمیشہ گھر آ کر ہی کھاتا اور باتیں بنانے کا بھی اسے موقع مل جاتا تھا۔ کتنی بد سلیقہ اور پھوڑ عورت ہو تم، کبھی اپنے کمرے کی حالت جا کر دیکھو۔ اس قدر بے ترتیبی ہے، فرنیچر پر مٹی کی تہ جم گئی ہے۔ ابھی تو 3 دن نہیں ہوئے اماں کو گئے ہوئے اور گھر کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ شازم کے کپڑے صوفے، قالین اور بیڈ کے اوپر بکھرے پڑے ہیں اور خود وہ اتنا گندا ہو رہا ہے۔ تم نے اسے نہلایا بھی نہیں، ابھی تو اسے کپڑے پہنائے ہیں، صحن میں جا کر گندے کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے پتیلے دھوتی اشفا نے روحان سی آواز میں کہا۔ صحن میں نہ جانے کب سے جھاڑو نہیں لگا، جامن اور آم کے پتوں کا الگ ڈھیر لگا ہے۔ وہ ناگواری سے بولے جا رہا تھا۔ برتن دھو کر صحن کی صفائی کرتی ہوں، اشفا نے مری آواز میں کہا۔ برآمدہ بھی صاف کرو۔ ایک نیا آرڈر مل چکا تھا۔ وہ جلتی کلستی جھاڑو اٹھا کر صحن صاف کرنے لگی۔ کچے صحن سے اٹھنے والی دھول نے منٹوں میں ہی اسے کارٹون بنا دیا تھا۔ اوپر سے شدید کھانسی نے پل بھر میں ہی اسے بے حال کر دیا۔ اتنا نہیں ہو سکا کم از کم صحن میں ٹائلیں ہی لگوا دیں۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی، مما بھوک لگی ہے، چپس بنا کر دیں۔ شازم نے جالی والے دروازے سے جھانک کر دہائی دی تو وہ نرمی سے بولی، اوکے بیٹا، میں تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، میں ابھی آتی ہوں وہ کام کمپلیٹ کر کے۔ مما آپ نے پاؤڈر لگایا ہے کیا؟ تھکن سے نڈھال جب وہ کمرے میں آئی تو شازم نے حیرت سے پوچھا۔ اشفا چہرے پر ہاتھ پھیر کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ پاؤڈر اس کے پلکوں اور بالوں میں بھی جذب ہو گیا تھا۔ وہ اسی طرح ہنستے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ جب باہر آئی تو حالت قدرے بہتر محسوس ہوئی۔ اس نے مرزا کو نہ پا کر شازم سے پوچھا، تمہارے پاپا بول کر سارا نزلہ گرا کر کہاں چلے گئے ہیں؟ بابا کو فلو ہو گیا ہے؟ شازم نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا تو اشفا مسکرائی اور بولی، آؤ میں اپنے بیٹے کو چپس بنا کر دوں۔ اوکے۔ وہ اس کے ساتھ ہی کچن میں آ گیا۔ اشفا نے آلو کاٹ کر کڑھائی میں تیل ڈالا۔ 20 منٹ بعد چپس تیار تھی۔ ایک پیالی میں اسے کیچپ ڈالی اور گلاس میں پیپسی اور برف کے کیوبس ڈال کر وہ مختصر سا لنچ شازم کے سامنے رکھ کے خود بھی بیٹھ گئی تھی۔ ماں آپ بس چپس اچھے بناتی ہو، اور کوئی چیز آپ کو مما کے ہاتھ کی پسند نہیں آتی؟ نہیں، اس نے سچائی سے جواب دیا تو اشفا نے مصنوعی خفگی سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ مما ٹرائفل تو اچھا بناتی ہیں، ہاں، اور باقی سب گندا۔ وہ مزے سے پیپسی کے سپ لے رہا تھا۔ اشفا نے منہ بنا لیا اور بولی، ہو نا کٹھور باپ کے کٹھور بیٹے، اتنی محنت کرتی ہوں اور تم باپ بیٹے کو کچھ پسند ہی نہیں آتا، اتنے نخرے ہیں تم دونوں کے۔ دادو سب اچھا بناتی ہیں اور پھپھو بھی، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ دروازے سے اندر آتے مرتضیٰ نے ان ماں بیٹے کی کچھ تکرار سن لی تھی، تاہم وہ تاثر دیے بغیر بولا، کھانا تیار ہے تو دو، مجھے ایک ضروری کام ہے، جانا ہے۔ اشفا سرعت سے اٹھی اور رات کا بچا ہوا سالن اور روٹی بنا کر اس کے سامنے رکھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ چکن کا سالن ہے، وہ اصل میں غلطی سے میں نے چکن کو پریشر کوکر میں ڈال دیا تھا،
تو یہ ہڈیاں الگ ہو گئی ہیں اور گوشت الگ۔ یہ تو بہت ہی فخریہ کارنامہ سر انجام دیا ہے آپ نے۔ مرزا نے بے دلی سے کھانا شروع کیا۔ اتنا بھی مل جاتا ہے، اسی پر اتفاق کریں۔ ہاں، تم سے کچھ بعید نہیں کہ فاقے ہی کروانے شروع کر دو۔ خود ہی تو کہہ رہے تھے آپ کہ میں روزانہ آلو بناتی ہوں۔ اب رات کو چکن بنایا ہے تو آپ گھر نہیں آئے اور سامنے رکھا ہے تو باتیں بنا رہے ہیں۔ وہ خفگی بھرے انداز میں بولی۔ شاذم، اس چکن کی تم ہی تعریف کر سکتے ہو۔ آفٹر آل یہ تمہاری ماں ہے اور تمہیں یہ پیاری بھی بہت ہے۔ مرزا نے پیپسی کے خالی گلاس میں چپس ڈالتے شاذم کو مخاطب کیا۔ اشفا تو صرف اسی بات پر ہی کھل اٹھی تھی کہ مرزا نے اسے طلب کیا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی وہ ضرورت کے وقت اسے آواز دے لیتا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ مرزا نے سچ مچ اسے اپنی ضرورت ہی سمجھ لیا ہے۔ وہ اشفا جس سے اسے محبت تھی، وہ کہیں کھو گئی تھی۔ اب وہ صرف شاذم کی ماں اور مرزا کی ضرورت تھی۔ اس نے بہت واضح لفظوں میں اشفا کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ اشفا کو نظر سے گری اور دل سے اتری عورت کے مفہوم کی بھی اب سمجھ آئی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ تایا ابا نے ایک مرتبہ پھر مرزا کو اشفا کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے مجبور کر لیا تھا۔ تائی اماں اور تایا ابا کے آنسوؤں نے یقیناً اسے پھر سے زیر کر دیا تھا۔ اس کی ایک غلطی تمام عمر کے لیے پشیمانی بن چکی تھی۔ اسے اس رات بہت رونا آیا جب مرزا نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا۔ رات کی تاریکی میں گھر سے بھاگنے والی عورتوں کی تم نہیں جانتی کیا سزا ہے، مگر میں شاذم اور بابا کی خاطر تمہاری اس سزا کو معاف کیا، مگر تم ساری زندگی بھی میرے دل میں اپنا وہ مقام، وہ احترام بحال نہیں کر پاؤ گی جو کبھی میرے دل میں تمہارے لیے موجود تھا۔ اب لائٹ آف کرو، ادھر آ جاؤ۔ اشفا نے مشکل سے ہی صحیح اس حقیقت کو پی لیا۔ اگر وہ اسے اپنی ان تمام بدگمانیوں، غلط فہمیوں اور مہوش کی چال بازی کے متعلق بتا بھی دیتی تو جو جرم اس سے سرزد ہو گیا تھا اس کی تلافی کیسے ممکن ہوتی؟ وہ رات کی تاریکی میں ایک حاسد عورت کی باتوں میں اور وقتی غصے کی لپیٹ میں آ کر نکل گئی۔ اگر اسے ان نزاکتوں کا پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتی۔ اس کی پرورش جس ماحول میں ہوئی تھی اور جس معاشرے اور ملک کی وہ رہنے والی تھی، وہاں یہ باتیں معمول کا حصہ تھیں۔ باپ سے جھگڑ کر اولاد گھر چھوڑ دیتی، کبھی ماں باپ آپس میں جھگڑا کرتے اور اولاد گھر چھوڑ دیتی، کبھی بیوی شوہر سے ناراض ہو کر بھاگ جاتی، کبھی شوہر بیوی سے تنگ آ کر غائب ہو جاتا۔ تو اس کی ماں کی تربیت کا اثر تھا جو ہمیشہ مضبوط اور ثابت قدم رہی۔ کیا اس کا شوہر کبھی اس کی بات پر یقین کر سکے گا کہ وہ شخص ہی اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہے جس سے اس نے محبت کی؟ مرزا کے سرد رویے کی وجہ سے ہر وقت افسردہ سی رہنے لگی تھی۔ اگرچہ روزانہ ہی ثانیہ اور نمرہ سے فون پر بات ہوتی تھی اور کئی مرتبہ تو تایا ابا سے بھی مرزا نے بات کروا دی تھی، مگر پھر بھی وہ سب گھر والوں کو بہت مس کر رہی تھی۔ اس کی بار بار کے اصرار پر ثانیہ نے آنے کی حامی بھر لی۔ ہفتے کی شام عاشر اپنے دونوں بیٹوں کو اور ثانیہ کو چھوڑ گیا تھا۔ جاتے جاتے اس نے کتنی ہی مرتبہ دہائی دی تھی، دل پر پتھر رکھ کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، صرف اور صرف آپ کی خاطر بھابھی۔ اس احسان عظیم کا شکریہ۔ اشفا اس کے مسخرے پن پر کہیں سے بھی تو دو بچوں کا باپ نہیں لگ رہا تھا، مسکراتی رہی تھی۔ ثانیہ کے آ جانے سے گھر میں خوب رونق ہو گئی تھی۔
بچوں کے ساتھ ساتھ شاذم کا بھی خوب دل لگ گیا تھا۔ سارا دن وہ تینوں آپس میں کھیلتے رہتے۔ شاذم اب ضد بھی نہیں کرتا تھا۔ رات کو جب اشفا اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تو اس نے بڑے آرام سے پورا گلاس خالی کر دیا۔ مما ایک بات بولوں؟ جانے مما ایک نہیں ڈھیر ساری باتیں بولوں، اشفا نے اس کے سرخ رخساروں کو چوم کر کہا۔ مما شاذم اکیلا کیوں ہے؟ شاذم اکیلا کیسے ہے؟ شاذم کے پاس مما ہیں، بابا ہیں۔ اشفا قدرے چونک سی گئی تھی۔ نہیں، اس نے غصے سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ شاذم کو بیبی چاہیے، نومی جیسا۔ شاذم اشفا کو ایک دم ہی غصہ آ گیا تھا۔ اندر آتے مرتضیٰ نے بھی ٹھٹک کر منہ بسوڑتے اپنے لاڈلے کی طرف دیکھا، جس کی فرمائشیں دن بدن مشکل تر ہوتی جا رہی تھیں۔ مما شاذم کس کے ساتھ کھیلے؟ وہ ٹھٹکا۔ اتنے تو کھلونے ہیں آپ کے پاس، بابا کے ساتھ جا کر اور لے آنا۔ اشفا نے مرتضیٰ کو دیکھ کر اسے بہلانا چاہا۔ شاذم کو کھلونے نہیں لینے، بیبی لینا ہے۔ اوکے میری جان، بیبی بھی لا دیں گے۔ مرتضیٰ نے اسے گود میں اٹھا کر بھینچ لیا تو اس کا چہرہ مارے خفت کے سرخ ہو گیا۔